الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ جمعہ ہم نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، فضیلت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا۔ چونکہ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وصال ہے، اسی حوالے سے اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سیرت کے چند مزید پہلو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیسے اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا کہ فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح ہو رہا ہے، تو اس کی اوجڑی لاؤ، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دو، کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو عقبہ بن ابی معیط جو کافر تھا وہ تیار ہوا اور وہ جا کر اوجڑی لے کر آیا۔ اتنے میں جب پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً دوڑ کر آئے اور کہنے لگے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط پیچھے مڑے اور وار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، بے ہوش ہو گئے، گھر لے کر گئے۔ جب ہوش میں آتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے پانی پیش کیا جاتا ہے تو اپنی فکر نہیں ہے، فوراً پوچھتے ہیں میرے محمد کا کیا حال ہے، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ لڑکھڑاتے ہوئے کسی کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابوبکر کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں جب آپ کو دیکھ لیا تو میری حالت بہت بہتر ہو گئی۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جتنا مال ہے، اللہ کے راستے میں جتنا مال کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے تو لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ آج وہ موقع ہے کہ میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا نیکی کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اپنا آدھا مال جو ہے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جو کچھ مال تھا، سارا کا سارا مال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہنے لگے گھر والوں کے لیے میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے
کہ ابو بکر سے نیکی میں کوئی آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے، اور ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کو بھی سمجھ جاتے تھے۔ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دنیا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں اختیار دیا، فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ فوراً دیکھتے ہیں کہ مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ کسی بندے کی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ ابو بکر سے پوچھا تو کہنے لگے وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو اپنے رحلت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ ہم میں سے جانے والے۔ چنانچہ لمبا قصہ ہے یہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں تھے، بیماری میں تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے تو کہیں سے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سسر تھے، وہ جب حجرے میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور کہا واہ حبیبا واہ خلیلا۔ اور پھر جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں، مدینہ کے اندر ایک غم چھایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشانی سے دوچار ہیں۔ مدینہ کی گلیاں ویران ہو چکی ہیں، بالکل وہ سورج جو طلوع ہوا تھا وہ غروب ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رحم دل، نرم دل، ایسے موقع پر رونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے امت کا خیال رکھا، وہاں پر اپنے آنسو تھام دیے انہوں نے وہاں پر، اور مسجد نبوی کی طرف نکلے، ممبر پر گئے، صحابہ جمع ہیں، سارے پریشانی کے عالم میں۔ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ نہیں رہے، وہ تلوار ہاتھ میں لی ہوئی کھڑے ہیں اسی طرح۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تمام صحابہ سے مخاطب ہوئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا سو وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ وحدہ فإنہ حی لا یموت، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور پھر وہاں پر یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، محمد نہیں تھے مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے اسلام سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گر پڑے، کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد، لیکن صحابہ کے اوپر وہ خوف ایسا طاری ہوا، آیات ایسے، قرآن ہے جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے قرآن کو تو قرآن جھنجھوڑتا ہے انسان کو بسا اوقات، جس غلطی کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے وہ غلطی انسان کے اگر اندر ہو تو انسان گھبراتا ہے، صحیح معنوں میں گھبراتا ہے انسان۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے اکثر و بیشتر یہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی۔
دوسری طرف صحابہ میں مشورہ چل رہا تھا کہ امیر کون ہوگا۔ بالآخر علی الاختصار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یادگار خطبہ پڑھا۔ جب خلافت کا تاج ان کے سر پر آیا تو مخاطب ہوئے صحابہ سے کہنے لگے ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، اے لوگو مجھے تمہارے اوپر امیر بنایا گیا ہے۔ ولست بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مجھے کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں ہے تم میں سے۔ جو میں کھاؤں گا وہی آپ کو کھلاؤں گا، جو میں پہنوں گا وہی آپ کو پہناؤں گا، جو چیزیں میرے لیے ہوں گی وہی آپ سب کے لیے بھی ہوں گی۔ یہ تھے حضرت سیدنا ابو بکر میرے بھائی۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، ہم سب برابر ہیں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں کوئی اچھائی کا کام کروں تو میری مدد کرنا۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں کوئی غلط کام کروں، یہ خلیفہ کہہ رہا ہے، میں کوئی غلط کام کروں فَقَوِّمُونِي، تو مجھے درست کر لینا، میری غلطی کو درست کرنا۔ اسی طرح فرمانے لگے کہ جو شخص تمہارے درمیان کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، اور جو تمہارے معاشرے میں قوی ہے، سردار سمجھا جاتا ہے، میرے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ میں ہر حقدار کو اس کا حق دلاؤں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں وہ کام جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو تم میری اطاعت کرنا، اور وہ کام جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت بھی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمانے لگے وَلَا تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ الْبَلَاءَ، جس کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، فحاشی پھیل جاتی ہے، إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ الْبَلَاءَ، اللہ تبارک و تعالی بلاؤں کا ایک سیلاب ان پر نازل کر دیتا ہے، طرح طرح کی بلائیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پوری امت کو جو ہے متحد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امت چونکہ بکھر چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم تھا، قبائل سائڈوں پر آپ قبائل کی طرف نظر ڈالتے تو کتنے قبائل ایسے تھے کہ وہ بالکل مکر ہی چکے تھے اسلام سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو نہیں دیکھا بلکہ امت کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ اپنی حالت کیا ہے؟ جس دن خلافت ملی ہے اس سے دوسرے دن کپڑے اٹھائے بازار کی طرف جا رہے ہیں بیچنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑے کا کاروبار، اور ایسے دیانتدار تاجر تھے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان کی تجارت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اپنی تجارت کا ایک حصہ انہوں نے غریبوں اور فقیروں کے لیے مقرر کیا تھا، جتنا کماتے تھے، جتنا پرافٹ ملتا تھا، اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکتیں بھی دیتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، کتنے صحابہ مکہ سے ہجرت کی، بالکل کنگال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، مدینہ میں آئے ہیں، مدینہ کے بازار میں شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا کی۔ دو صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک ملک میں گئے، وہاں پر انہوں نے صرف اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کی، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، کوئی کسی کو نماز کی دعوت نہیں دی ہے، نہ قرآن کی، صرف اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کی۔ وہاں سب لوگوں نے ان کو دیکھتے دیکھتے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اسلامی اصولوں کی ایک برکات ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے اٹھائے بازار کی طرف جا رہے ہیں، خلیفہ وقت ہے اور بازار کی طرف کپڑے بیچنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت عمر کی نظر پڑتی ہے، اتنے میں صحابہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اے خلیفۃ المسلمین، آپ اب خلیفہ ہیں، آپ کا سارا خرچ جتنا بھی ہوگا وہ بیت المال سے ہوگا، آپ مسلمانوں کی فکر کریں۔ چنانچہ وہ ان کی بات مانتے ہیں
اور ان کا سارا خرچ جو ہوتا ہے وہ بیت المال سے پھر مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ان سے کہ جب آپ کا گزارا یہ جو بیت المال سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اس سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اپنی تنخواہ بڑھانے کا نہیں کہا، مزدور کی میں بڑھاؤں گا تب میں اپنی بڑھا سکتا ہوں۔ اس لیے وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، ہم سب برابر ہیں۔ مدینہ کا معاشرہ جو ہے اس کی کیسی اصلاح کی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ادنا فرد سمجھتے تھے، معاشرے کا گل ملنے والی شخصیت تھی۔ ام ایمن کی طرف ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حضرت ام ایمن کی طرف زیارت کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ ام ایمن کے پاس جب گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ام ایمن، اللہ کے رسول نے تو اس چیز کو اختیار کیا ہے جو اللہ کے ہاں بھی بہتر ہے، تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، بلکہ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ پھر وہاں پر حضرت ابوبکر اور عمر بھی رونے لگ گئے۔ فتنے، فسادات، بدعات، جتنی بھی چیزیں تھیں، رسومات تھیں، ان کو کیسے ختم کیا؟ احمس قبیلے کی ایک عورت تھی، اس سے خاموشی کا روزہ رکھ لیا۔ جاہلیت میں ہوتا تھا خاموش رہ جاتے تھے، ایک رات ایک دن خاموش رہنا، اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تو وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر ان کو سمجھایا کہ اسلام میں اس طرح کی کسی قسم کی خاموشی عبادت نہیں ہے۔ اب اس خاموشی سے وہ خاموشی مراد نہیں ہے جس طرح بعض روایات میں آتا ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گئی، بلکہ خاموشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے۔ اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر جب انسان خاموش رہتا ہے تو بہت بڑے فسادات سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گئی۔ ایسی جگہ جہاں پر اگر آپ بولیں گے تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں آپ کے بولنے سے، وہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموش رہیں تاکہ رشتے برقرار رہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر آپ صرف اپنی انا کے لیے بول رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بول رہے ہیں، تو اس بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے میرے بھائی۔ ایسا بولنا جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہو، وہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو اس خاموشی سے وہ خاموشی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اطراف قبائل کی طرف بہت فساد برپا ہو گیا تھا، ارتداد جو ہے وہ عروج پر ہو گیا تھا۔ بعض قبائل ایسے تھے کہ وہ بالکل اسلام سے پھر گئے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ انہوں نے مالی ارتداد اختیار کر لیا تھا، جیسے زکوٰۃ کا انکار کر دینا۔ صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے اس کے گلے میں، اگر وہ اس رسی کو بھی روکیں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکمل طور پر سنت نبوی کو رائج کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رواج دینا چاہتے تھے۔ تو مانعین زکوٰۃ جو تھے، جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے، اسی طرح بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل اسلام سے پھر گئے تھے۔ بعض ایسے تھے کہ انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جیسے مسلمہ کذاب ہو گیا، 2-3 اس کے ساتھ اور بھی تھے۔ انہوں نے چند قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے جو ہے 11 لشکر بھیجے پھر وہاں پر، اور اس طرح امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دی۔ اتفاق، اتحاد جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے بھائی۔ فتنہ فساد پھیلانا آسان ہے، امت کو توڑنا آسان ہے،
آج بھی ہم دیکھیں امت ٹوٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیری ہوئی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اختلاف کی باتیں ہیں، ان کو آپس میں لے کر ایک بہت بڑا معمہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے غم خوشی میں شریک ہونا چھوڑ دیا۔ ایک مسلمان کے شایان شان یہ نہیں ہے۔ اختلافات تو بھائیوں میں ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے نسب کا انکار کیا ہے، اسی ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، لیکن دو کی رائے مختلف ہو جاتی، وہ پھر بھی بھائی رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں آج جتنے بھی اختلافات ہیں، فروعی مسائل میں جتنے اختلافات ہیں، افضل غیر افضل کے جتنے اختلافات ہیں، ان کو جو ہے ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور ان مسائل کی آڑ میں پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دینا، بالکل سلام کرنا چھوڑ دینا، طرح طرح کے فتوے بازی شروع کر دینا ان کے اوپر، یہ ایک مسلمان کے شایان شان ہے۔ تو مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قبائل کو جمع کر کے ایک جھنڈے کے تلے اسی اتفاق اتحاد کو جمع کیا ہوا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، نعوذ باللہ کہنے لگا کہ جس طرح محمد پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے، مجھ پر بھی ایک کتاب نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا قافلہ اس کی طرف روانہ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا، اور بالآخر وہ مردار ہوا، لیکن اس جنگ کے اندر تقریباً 700 حفاظ جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو وہاں پر خطرہ لاحق ہوا، کیونکہ اس دور کے اندر جو قرآن مجید ہوتا تھا وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا، درخت کے پتوں پر لکھا ہوتا تھا، پتھروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، لکڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ قرآن اس طرح یکجا جمع نہیں تھا، تو جو صحابہ تختیوں کے اوپر سے، چمڑے کے اوپر سے آیاتیں لکھ کر یاد کر لیا کرتے تھے، بہت سے صحابہ نے حفظ کیا تھا۔ تو 700 کے لگ بھگ حفاظ جب شہید ہوئے اکٹھے، تو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ مشورہ ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیوٹی سونپی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابہ سے چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا قرآن، پتھروں کے اوپر، تختیوں پر جن جن چیزوں پر لکھا ہوتا تھا قرآن، وہ جمع کیا، اور یہ جمع قرآن کی ایک بہت بڑی خدمت جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنائی ہے۔ اور وہی قرآن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کے وصال کے بعد حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور پھر ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اور پھر دوبارہ اس میں جو ہے جمع و تدوین کے جتنے پروسیس تھے وہ سارے کیے، اور آج مصحف عثمانی جو ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب سے یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ بڑی مشکلات کے ساتھ پہنچا ہے۔ تو 2 سال 3 ماہ 10 دن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سر انجام دی، اور امت کو ایک اتفاق اتحاد عطا کیا۔ میرے بھائی، جب وصال ہو رہا تھا ان کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میرا جتنا مال و متاع ہے وہ سارا بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، ایک پرانے کپڑے کے اندر جو ہے مجھے کفن دفن دیا جائے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرنے لگے، وعلم، جان لو کہ 5 نمازیں جو ہیں، جو شخص ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے جب انسان کسی جگہ سے جا رہا ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، تو سب سے اہم چیز جو ہے اس کی وصیت کرتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی وصیت کی اپنی امت کو کہ نماز کی پابندی کی جائے۔
نماز کا خیال کیا جائے، اپنے ماتحتوں کا خیال کیا جائے۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ہی کی وصیت کی میرے بھائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرنی چاہیے، بغیر کسی قیل قال کے جو ہے اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے۔ اسی طرح صداقت، دیانتداری، اس کو اپنے شب و روز میں داخل کرنا ہے، اپنے معاملات میں داخل کرنا ہے۔ قربانی کا جذبہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، کہ اس کے غم میں فوراً پہنچ جائے اس کے پاس، ہمیشہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا رہے۔ اسی طرح رحم دلی، انصاف، یہ تمام چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ بالآخر 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعریفانی سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔